اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج علم میراث کا 15واں سبق ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 14ویں سبق میں پوتیوں کی حالتوں کو پڑھا تھا۔ اب تک ہم ذوی الفروض کے 8 افراد کے احوال پڑھ چکے۔ 4 مردوں کی حالتیں بھی پڑھ لی، باپ، دادا، اخیافی بھائی اور شوہر، اور عورتوں میں سے بیوی کے احوال، اسی طرح بیٹی کے احوال اور پوتیوں کے احوال اور اخیافی بہن کی بھی حالتیں ہم نے پڑھ لی۔ آج ہم 90 جو ذوی الفروض ہے حقیقی بہنیں، ان کی حالتوں کو پڑھیں گے۔ حقیقی بہنیں، ان کی 5 حالتیں۔ اگر حقیقی بہن ایک ہے تو اسے نصف ملے گا۔ اس کی دلیل قرآن مجید میں کلالہ کے متعلق جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی فتویٰ دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں کلالہ کے متعلق کہ اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ، کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو، نہ اصول ہو نہ فروع ہو، نہ اولاد ہو نہ والد ہو، وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کی کیا ہو؟ بہن ہو۔ تو یہاں پر بہن سے بالاتفاق حقیقی بہنیں اور اللاتی بہنیں مراد ہیں۔ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، اگر اس کی ایک بہن ہے، چاہے حقیقی ہے یا اللاتی ہے، تو اسے کتنا ملے گا؟ نصف ملے گا۔ اگر حقیقی بہنیں 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، تو وہ سب کی سب ثلثان میں شریک ہوں گی۔ اگر حقیقی بہنوں کے ساتھ میت کے حقیقی بھائی بھی آ جائیں تو وہ بھائی ان بہنوں کو کیا بنا دیں گے؟ عصبہ بنا دیں گے۔ یہ ان کی تیسری حالت ہے۔ چوتھی حالت بہن کی یہ ہے کہ اگر حقیقی بہن حقیقی بیٹی کے ساتھ آ جائے تو وہ بہنیں عصبہ ہوں گی بیٹیوں کے ساتھ۔ اگر حقیقی بہن بھی ہے میت کی اور میت کی حقیقی بیٹی بھی ہے تو پھر بہنیں بیٹیوں کے ساتھ کیا بنیں گی؟ عصبہ بنیں گی۔ اس کی دلیل بھی ہے کہ دیکھیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ایک شخص جو ہے نا ان سے سوال پوچھنے آیا تھا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کی بیٹی ہے، پوتی ہے اور حقیقی بہن ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے وہی فیصلہ کیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے پاس بعینی ہی ایسا مسئلہ آیا تھا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا تھا، اس کی بیٹی ہے، پوتی ہے اور بہن ہے، حقیقی بہن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو نصف دیا تھا، پوتی کو سدس دیا تھا، چھٹا حصہ، اور جو بچ گیا تھا وہ بہن کو دے دیا تھا۔ بعینی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی جب وہ سائل ایسا مسئلہ لے کر آیا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بعینی ہی وہی جواب دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، یعنی بیٹی کو نصف دیا، پوتی کو چھٹا حصہ دیا، اور جو بچ گیا وہ حقیقی بہن کو دے دیا۔ تو اب جو بہنیں ہیں بیٹیوں کے ساتھ جو عصبہ بنتی ہیں، یہ اس حدیث کی وجہ سے بنتی ہے کہ بہنیں جو ہوں گی وہ بیٹیوں کے ساتھ کیا بنیں گی؟ عصبہ بنیں گی۔ اجعلوا الاخوات مع البنات عصبۃ، یہ ایک قاعدہ ہے۔ اجعلوا الاخوات یعنی تم بہنوں کو بناؤ، مع البنات بیٹیوں کے ساتھ، عصبۃ عصبہ۔ اب صاحب سراجی نے کتاب میں اس کو حدیث قرار دیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ حدیث ہے، لقولی علیہ السلام اجعلوا الاخوات مع البنات عصبۃ، کہ بہنیں جو ہے بیٹیوں کے ساتھ عصبہ بنیں گی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے کہ اجعلوا الاخوات مع البنات عصبۃ۔ حالانکہ بعض علماء نے یہ فرمایا، جیسے اعلاء السنن وغیرہ ہے، یہ معتبر جو کتابیں ہیں،
ان میں تصریح کی گئی ہے کہ یہ بعینی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں، یعنی یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ یہ حدیث سے ماخوذ ہیں، یہ الفاظ، یہ حدیث کا کیا ہے، مفہوم ہے کہ بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ کیا بناؤ، عصبہ بناؤ، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ و مال بہنوں کو دیا، یعنی بیٹیوں کے ساتھ بہن کو عصبہ بنایا تھا، تو لہذا بہن جو بیٹی کے ساتھ عصبہ بنے گی وہ اس حدیث کی وجہ سے بنے گی، اور یہ حدیث نہیں ہے، البتہ یہ کہ یہ پورے ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے، یا یہ جو اہل فرائض ہیں ان کا ایک قول ہے اور قاعدہ ہے کہ بہنیں جب بھی بیٹیوں کے ساتھ آ جائیں، چاہے ایک بہن ایک بیٹی آ جائے اور دو بہن دو بیٹیوں کے ساتھ آ جائے، تب بھی وہ بہنیں کیا بنیں گی، عصبہ بنیں گی۔ اجعل الاخوات، دیکھیں یہاں پر جمع ہے کہ تم بناؤ اخوات یعنی بہنوں کو، مال بنات، بنات بھی جمع ہے، بیٹیوں کے ساتھ عصبتاً، عصبہ بناؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر جمع یعنی بہت زیادہ بہنیں آ جائیں بہت زیادہ بیٹیوں کے ساتھ، تب کیا بنیں گی، عصبہ بنیں گی۔ یہی سمجھ میں آتا ہے نا کہ دیکھیں اجعل الاخوات مع البنات عصبتاً، کہ بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ کیا بناؤ، عصبہ بناؤ۔ یہاں پر بہنیں بھی جمع کا صیغہ آیا ہے اور بنات بھی جو ہے جمع کا صیغہ آیا ہے، تو اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب ایک سے زیادہ بہنیں ہوں اور ایک سے زیادہ بیٹیوں کے ساتھ آ جائیں تب وہ کیا بنیں گی، عصبہ بنیں گی۔ اگر ایک بہن ایک بیٹی کے ساتھ آ جائے تو وہ عصبہ نہیں بنے گی، یہی سمجھ میں آ رہا ہے نا۔ لیکن دیکھیں قاعدہ یہ ہے کہ جب جمع جمع کے مقابلے میں آ جائے نا تو اس کی جو جمعیت ہوتی ہے وہ باطل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اجعل الاخوات جو ہے، اخوات بھی جمع ہے، بنات بھی کیا ہے، جمع ہے، جمع جمع کے مقابلے میں آ گیا، اب ان کی جمعیت کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اب اگر ایک بیٹی بھی ایک بہن کے ساتھ آ جائے گی تب بھی بہنیں کیا بنیں گی، عصبہ بنیں گی۔ تو یہ بہنوں کی چوتھی حالت ہے کہ اگر حقیقی بہن حقیقی بیٹی کے ساتھ آ جائے تو حقیقی بہنیں کیا بنیں گی، عصبہ بنیں گی۔ پانچویں حالت کہ اگر میت کا بیٹا ہو، میت کا باپ ہو یا میت کا دادا ہو، اگر یہ حضرات موجود ہوں تو ان کی موجودگی میں بہنیں کیا ہوں گی، ساکت ہو جائیں گے، ان کو حصہ نہیں ملے گا۔ دیکھیں اس کی دلیل بھی قرآن سے ثابت ہوتی ہے، یہ ثبوت کہ میت کلالہ ہو، یہی شرط ہے نا کہ میت اگر کلالہ ہو اور اس کی کیا ہو، ایک بہن ہو، تو اسے کتنا ملے گا، نصف ملے گا۔ اگر میت کلالہ ہی نہ ہو، یعنی اس کے اصول میں سے کوئی موجود ہو یا فروع میں سے کوئی موجود ہو، بیٹا یہ فروع میں سے ہے اور باپ دادا یہ کس میں سے ہے، اصول میں سے ہے، لہذا اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی موجود ہوگا، بیٹا موجود ہوگا، تو اب میت کلالہ نہیں رہے گی۔ شرط یہ تھی کہ وہ میت کیا ہو، کلالہ ہو، نہ اس کی اولاد ہو نہ اس کا والد ہو، اور پھر اس کی ایک بہن ہو تو اسے نصف ملتا ہے، یا ایک سے زیادہ ہوں تو وہ ثلثان میں شریک ہوتی ہیں۔ لیکن اگر میت کا بیٹا ہے یا میت کا باپ ہے تو اب وہ کلالہ نہیں رہا۔ جب کلالہ نہیں رہا تو پھر یہ میت کی بہنیں کیا ہو جائیں گی، ساکت ہو جائیں گے، لہذا میت کے بیٹے کی موجودگی میں بھی یہ ساکت ہوں گی اور میت کے باپ کی موجودگی میں بھی کیا ہوں گی، ساکت ہوں گی، اور میت کے دادا کی موجودگی میں بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ کیا ہوں گی، ساکت ہوں گی۔ جمہور کے یہاں جو ہے یہ دادا کی وجہ سے ساکت نہیں ہوں گی۔ سمجھ گئے؟ دیکھیں اس مثال میں دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی ایک حقیقی بہن ہے، اخت لأب و ام، حقیقی بہن ہے اور چچا ہے۔ اگر حقیقی بہن ایک ہو تو اس کا حصہ نصف ہے اور چچا کیا ہوگا، عصبہ۔ اب مسئلہ کتنے سے ہوگا، یہاں پر 2 سے، 2 کا نصف اسے مل جائے گا اور جو ایک بچے گا وہ اس چچا کو مل جائے گا۔ دوسری مثال میں دیکھیں، 2 حقیقی بہنیں، اختان لأب و ام، اور ایک چچا ہے۔
تو دو حقیقی بہنوں کا حصہ کتنا ہے؟ 2 سلس، اور چچا کیا ہے؟ عصبہ ہے۔ تو یہاں پر مسئلہ 3 سے بنے گا، 3 کے 2 سلس، 2 اس کو مل جائیں گے، 1 چچا کو مل جائے گا۔ تیسری مثال میں دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی بیوہ ہے، ایک حقیقی بہن ہے اور ایک حقیقی بھائی ہے۔ جہاں پر بھی مطلقاً اخت یا اخ لکھا ہو تو وہاں سے حقیقی بہن بھائی مراد ہوتے ہیں۔ تو زوجہ کا حصہ کتنا ہے؟ اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو تو ربع، اور یہ کیا بنیں گے؟ عصبہ بنیں گے۔ یہ بھائی آ گیا نا میت کا، تو یہ بھائی نے اس بہن کو کیا بنا دیا؟ عصبہ بنا دیا۔ اب ان کے درمیان میں مال اس طرح تقسیم ہوگا کہ مذکر کو 2 مؤنث کے برابر حصہ ملے گا۔ اب یہاں پر مسئلہ 4 سے بنے گا، 4 کا ربع 1، باقی جو 3 بچیں گے وہ اس طرح تقسیم ہوں گے کہ بیٹے کو ڈبل ملے گا۔ تو یہاں پر دیکھیں بیٹے کو 2 مل جائے گا اور 1 بہن کو مل جائے گا، اور یہ 2 1 کا کیا ہے؟ ڈبل ہے، اور 1 یہ 2 کا آدھا ہے۔ اس مثال میں دیکھیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی بیٹی ہے، پوتی ہے اور حقیقی بہن ہے۔ بیٹی اگر 1 ہو تو اس کو نصف، پوتی بھی آ جائے تو اس کو چھٹا حصہ، اور بہن کیا ہوگی یہاں پر؟ عصبہ ہوگی۔ اب یہاں پر مسئلہ 6 سے بنے گا، 6 کا نصف 3، سدس 1، باقی جو 2 بچ گئے وہ بہن کو مل جائیں گے عصبہ ہونے کی وجہ سے۔ اس مثال میں دیکھیں ایک عورت کا انتقال ہوا، اس کا شوہر ہے، بیٹا ہے اور حقیقی بہن ہے۔ شوہر کا حصہ کتنا؟ اگر مرنے والی کی اولاد موجود ہو تو 1/4، اور بیٹا کیا ہوگا؟ عصبہ، اور بہن یہاں پر کیا ہوگی؟ ساکت ہوگی، اس لیے کہ میت کا بیٹا موجود ہے۔ اس مثال کو دیکھیں، ایک عورت کا انتقال ہوا، اس کا شوہر ہے، باپ ہے، بیٹی ہے اور حقیقی بہن ہے۔ شوہر کا حصہ یہاں پر کتنا بنے گا؟ کیوں؟ مرنے والی کی اولاد موجود ہے۔ باپ کا حصہ یہاں پر کتنا بنے گا؟ چھٹا حصہ 1/6، اور یہ عصبہ بھی ہوگا، اور بیٹی کا یہاں پر حصہ نصف، اس لیے کہ بیٹی اگر 1 ہو تو اسے نصف ملتا ہے، اور بہن کو کتنا ملے گا؟ ساکت ہوگی، اس لیے کہ میت کا باپ موجود ہے۔ اب مسئلے میں 3 ذوی الفروض ہے، تو ہم نے نسبت دیکھی مسئلہ بنانے کے لیے، تو مسئلہ یہاں پر 12 سے بنے گا۔ بارہ کا ربع 3، سدس 2، نصف 6، 6 اور 2 8 اور 3، باقی 1 بچ رہا ہے، وہ کس کو مل جائے گا؟ باپ کو مل جائے گا عصبہ ہونے کی وجہ سے۔ اب باپ کے کل حصے 3 ہو گئے۔ اگر بالفرض یہاں باپ کی جگہ دادا ہو تب بھی بہن کیا ہوگی؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ساکت ہو جائے گی، اور اسی پر فتویٰ ہے کہ جس طرح باپ کی وجہ سے بہن ساکت ہوتی ہے، دادا کی وجہ سے بھی بہن کیا ہوگی؟ ساکت ہوگی۔ چلیں اب کتاب کھولیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ احوال الاخوات لاب و ام، حقیقی بہنوں کی حالتیں۔ واما للاخوات لاب و ام، اور بہرحال حقیقی بہنوں کی 5 حالتیں۔ فاحوال خمس، ان کی 5 حالتیں ہیں۔ النصف للواحدۃ، 1 ہو تو اسے نصف ملے گا۔ والثلثان للاثنتین فصاعدۃ، 1 سے زیادہ ہوں تو وہ ثلثان لے لیں گی۔ ومع الاخ لاب و ام، اور اگر یہ حقیقی بہنیں حقیقی بھائی کے ساتھ آ جائیں تو للذکر مثل حظ الانثیین، تو ان میں مال اس طرح تقسیم ہوگا کہ مذکر کو 2 مؤنثوں کے برابر حصہ ملے گا۔ یصرن به عصبۃ، اور وہ حقیقی بہنیں کیا بن جائیں گی؟ عصبہ بن جائیں گی۔ لاستوائہم فی القرابۃ الی المیت، اس لیے کہ یہ جو حقیقی بہن بھائی ہیں ان کی جو رشتہ داری ہے میت سے
وہ کیا ہے؟ دونوں کے برابر ہے۔ لِاسْتِوَائِهِمْ، برابر ہونے کی وجہ سے، فی القرابت، رشتہ داری میں، الی المیت، میت کی طرف۔ جس طرح بھائی ہے وہ ماں باپ سے ہے، میت کا حقیقی بھائی ہے، تو بہن بھی کیا ہے؟ حقیقی بن رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک جو ہے نا باپ شریک ہے اور ایک حقیقی، اس طرح نہیں ہے۔ دونوں جو ہے میت کی طرف اگر ان کو منسوب کیا جائے تو دونوں رشتہ داری میں کیا ہے؟ برابر کے درجے کے ہیں، اس وجہ سے یہ کیا ہوں گے؟ عصبہ ہوں گے۔ چوتھی حالت، وَلَهُنَّ الْبَاقِي مَعَ الْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الْإِبْنِ، یہ حقیقی بہنیں باقی مال لے لیں گی، یعنی ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو مال بچ جائے گا باقی وہ لے لیں گی، مع البناتی، بیٹیوں کے ساتھ اگر یہ آ جائے، او بنات الابن، یا پوتیوں کے ساتھ آ جائیں۔ اگر حقیقی بہنیں بیٹیوں کے ساتھ آ جائیں یا پوتیوں کے ساتھ آ جائیں تو یہ کیا بنیں گی؟ عصبہ بنیں گی۔ لقولہ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے کہ اجعلوا الاخوات مع البنات عصبۃ، کہ تم بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ عصبہ بناؤ۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا۔ اجعلوا الاخوات مع البنات عصبۃ، یہ حدیث سے کیا ہے؟ ایک ماخوذ قاعدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ کیا بنایا ہے؟ عصبہ بنایا ہے۔ اور صحابہ میں سے یہ قول حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی ہے۔ یہی رائے تھی کہ بہنیں جو ہے وہ بیٹیوں کے ساتھ کیا بنیں گی؟ عصبہ بنیں گی۔ لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ عصبہ بنانے کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر بیٹی اور اسی طرح بہن جمع ہو جائے، اگر کہیں پر کسی مسئلے میں بیٹی آ جائے اور بہن آ جائے تو بیٹی کو نصف دیں گے، بہن کو کچھ بھی نہیں دیں گے۔ یہ ان کی رائے ہے۔ ان کے مقابلے میں دوسرے جو صحابہ ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ اگر بہنیں بیٹیوں کے ساتھ آ جائیں تو بہنیں کیا بنیں گی؟ عصبہ بنیں گی۔ اچھا دیکھیں، یہاں پر پانچویں حالت کا ذکر نہیں ہے نا، کتاب میں مصنف نے پانچویں حالت کا ذکر نہیں کیا، تو اس کی جو پانچویں حالت ہے حقیقی بہنوں کی، اس کا ذکر اللاتی بہنوں کی ساتویں حالت کے ساتھ کیا ہے۔ یہ جو اللاتی بہنوں کے احوال آئیں گے ان میں جو سب سے آخر میں اللاتی بہنوں کے احوال کی جو ساتویں حالت ہے اس میں جو ہے نا اس کی پانچویں حالت کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ جس طرح حقیقی بہنیں بیٹے، باپ، دادا کی وجہ سے ساقط ہوتی ہے، اسی طرح اللاتی بہنیں بھی کیا ہوتی ہیں؟ بیٹے، باپ اور دادا کی وجہ سے ساقط ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے مصنف نے اس کی پانچویں حالت کو اللاتی بہنوں کی ساتویں حالت کے ساتھ ذکر کر دیا، اس لیے کہ یہ دونوں طرح کی بہنیں، حقیقی ہوں یا اللاتی ہوں، یہ باپ، دادا اور بیٹے کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہیں؟ ساقط ہو جاتی ہیں۔ وہ انشاءاللہ ہم پھر اگلے سبق میں پڑھیں گے۔